اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ ووتد بالصخور میدان ارضہ ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم المصطفیٰ محمد اللہم صلی وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ موضوع سخن ہے قرآن کی روح سے شادی کی اہمیت۔ آج اس موضوع پہ گفتگو کرنی ہے تو اس حوالے سے میں قرآن کی دو مہم آیتوں کا سہارا لیتا ہوں، اور ان آیتوں میں سے جو مہم ترین آیت عام طور پر علماء اپنے خطبہ عقد میں بھی اس آیت سے استفادہ کرتے ہیں، وہ آیت یہ ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ۔ نکاح میں دے دو، عقد میں دے دو ایامہ ان افراد کو جو تم میں سے ہیں، اور وہ افراد جو صلاحیت رکھتے ہیں غلاموں میں سے، کنیزوں میں سے، ان کو نکاح میں دے دو۔ اگر یہ لوگ فقیر ہوں، غریب ہوں، تو خداوند عالم اپنے فضل سے ان کو غنی بنائے گا۔ واللہ واسع علیم۔ اور فضل کی وسعت خدا کے سامنے بہت زیادہ ہے، اور خداوند عالم علیم ہے۔ ایامہ سے مراد یہاں ایک لفظ ایامہ آیا ہے۔ ایامہ سے مراد وہ مرد اور عورتیں ہیں جن کا شوہر نہیں ہے یا جن کی بیوی نہیں ہے۔ مرد عورت سب کو شامل ہوتا ہے یہ لفظ، چاہے وہ کنوارا ہو، کنواری لڑکی ہو، کنوارا لڑکا ہو، یا ایسا مرد ہو جس کی بیوی مر گئی، یا ایسی عورت ہو جس کا شوہر مر گیا ہے، یا طلاق شدہ ہیں دونوں آپس میں، ان سب کو شامل ہوتا ہے۔ اگر بے ہمسر ہوں، شوہر نہیں ہو، بیوی نہیں ہو، تو ان کو ہمسری میں دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے۔ سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ یہاں خداوند عالم نے دستور دیا ہے، امر کیا ہے کہ ان کو ہمسری میں دیا جائے۔ اور دوسرا جو نقطہ یہ ہے وہ یہ ہے کہ غربت، فقر اور ناداری اور تنگ دستی شادی کے لیے مانع نہیں ہے۔ خداوند عالم خود نے ذمہ داری لی ہے کہ اگر کوئی شادی کرے، گھر بسائے، تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو غنی بنائیں گے، ان کو مستغنی بنائیں گے، ان کو دولت مند بنائیں گے، ان کی مشکلات کو حل فرمائیں گے، وہ بھی اپنی وسعت رحمت سے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذمے میں لے لیا ہے، کسی کو شادی کرنے کی صورت میں ان کو غنی بنایا جائے۔ یہ پہلی آیت ہے۔ دوسری آیت قرآن کی یہ ہے کہ خداوند عالم قرآن میں فرماتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا۔ یہ قرآن کی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے کہ آپ کے لیے، تمہارے لیے خود تم میں سے ازواج خلق کیا۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور ان کے درمیان مودت اور رحمت قرار دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اور آگے فرماتا ہے ان فی ذالک لآیات لمن یتفکرون۔ یہ آیت مہم ترین آیت ہے۔ سب سے پہلے ازواج کو، زوج کو، میاں بیوی کو اللہ کی خلقت کی نشانی قرار دی ہے۔ پوری کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر چیز کو زوج خلق کیا ہے، اور خصوصی طور پہ خداوند عالم فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں زوج خلق کیا، اور تمہیں زوج خلق کرنا اللہ تعالیٰ کی خلقت کی نشانیوں میں سے ہے۔ یہ
مہم ترین نقطہ ہے اس آیت کے اندر کہ دو مرد و عورت آپس میں جفت ہو جائیں، آپس میں جمع ہو جائیں شادی کے خاطر مشترک زندگی گزارنے کے لیے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی خلقت کی نشانیوں میں سے ہے۔ اور خود میاں بیوی کو ایک دوسرے سے خلق کیا ہے خداوند عالم، اس آیت کے اندر یوں فرماتا ہے۔ اور اس کے بعد جو اہمیت کا جو نقطہ ہے اس آیت کے اندر، خداوند عالم فرماتا ہے وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، تمہارے درمیان مودت اور رحمت قرار دے دیا۔ دو چیزیں یہاں پہ ہے، ایک مودت ہے، ایک محبت ہے۔ خداوند عالم نے یہاں لفظ محبت استعمال نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا ہم نے تمہارے درمیان مودت قرار دے دیا ہے، اور اس مودت کے پیچھے رحمت قرار دے دیا ہے۔ اب مودت سے مراد کیا ہے؟ کیوں نہیں فرمایا خداوند عالم نے محبت؟ دیکھو، محبت اور مودت میں یہ فرق ہے، کسی موجود کی نسبت اگر نفسانی رجحان اور نفسانی میل ہو تو اس کو محبت کہا جاتا ہے، لیکن اگر کسی موجود کی نسبت انسان کا عقلانی رجحان ہو اور عقلانی میل ہو تو اس کو مودت کہا جاتا ہے۔ یہاں میاں بیوی کا آپس میں جڑ جانا، مشترک زندگی کے لیے آپس میں مل جانا، اس مل جانے سے عقلانی محبت ان کے درمیان میں وجود میں آ جاتی ہے، نہ فقط نفسانی میل اور نفسانی رجحان اور میل بھی ہے، اور اس کے پیچھے عقلانی مودت اور محبت ہے۔ لہٰذا خداوند عالم نے یہاں پہ فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، مودت قرار دے دیا۔ یہ پہلا فرق ہے مودت اور محبت میں۔ دوسرا فرق یہ ہے مودت اور محبت میں کہ محبت میں کوئی مسئولیت نہیں ہے، کیونکہ نفسانی میل ہے، نفسانی رجحان ہے، ختم۔ لیکن مودت کے پیچھے مسئولیت ہے، وظیفہ ہے۔ پس میاں بیوی کے درمیان مودت ہونے کے ساتھ ساتھ مسئولیت بھی ہے، ایک دوسرے کے وظیفے بھی ہے۔ ایک وظیفہ، کچھ وظیفے میاں کے اوپر ہے بیوی کی نسبت، اور کچھ وظیفے بیوی کے اوپر ہیں میاں کی نسبت۔ لہٰذا شادی کے بعد ان وظائف کو، ان مسئولیتوں کو بھی مد نظر رکھنا ہوگا۔ قرآن کی آیت وضاحت کے ساتھ فرماتی ہے ہم نے مودت قرار دے دیا۔ مودت عام محبت نہیں ہے، بلکہ مسئولیت پذیر محبت ہے۔ وظیفہ شناسی کے ساتھ محبت کرنا ہے، وظیفہ شناسی کے ساتھ ان کے ساتھ اظہار محبت کرنا ہے۔ لہٰذا ایک شادی اسلام کے اندر ایک مقدس عمل ہے، غیر مقدس چیز نہیں ہے۔ پس اسلام نے شادی کے اوپر بہت اہمیت دی ہے۔ یہیں قرآن کی دو آیتوں سے شادی کی اہمیت واضح طور پر واضح ہو جاتی ہے، اور اسلام نے نہ افراد کیا ہے نہ تفرید کیا ہے، نہ شادی کی نسبت لاابالی کی ہے، نہ شادی کی نسبت اور جو جنسی مسائل ہے اس کو آزاد رکھا ہے۔ جیسا کہ مغربی دنیا میں آج کل جو ہو رہا ہے، یا افراد ہے یا تفرید ہے۔ ایک طرف کہتے ہیں کلیسا والے، جو راہب ہے وہ کہتے ہیں اگر خدا کے ساتھ متصل ہونا ہے، خدا کے نزدیک ہونا چاہتے ہو تو شادی نہیں کرنی چاہیے، شادی حرام ہے، شادی صحیح نہیں ہے، بیوی کو اختیار کرنا درست نہیں ہے۔ اور دوسری طرف جو لبرلزم نظام ہے، ان کے اندر جو ان کے دانشور ہیں وہ لوگ اس بات کے بھی قائل ہے کہ انسان کی ترقی کے لیے، انسان کی پیشرفت کے لیے، انسان کی سعادت کے لیے جنسی آزادی ہونی چاہیے۔ یہ دونوں غلط ہے اسلام کے روح سے، دونوں سے خداوند عالم نے منع کیا ہے۔ انسان بغیر شادی بھی نہیں رہ سکتا ہے، انسان آزاد بھی نہیں ہے اس حوالے سے۔ لہٰذا اسلام نے درمیانی راستہ اختیار کیا ہے، دوسروں کے ساتھ حرام اور اپنوں کے ساتھ جنسی لذت کی اجازت دی ہے اسلام کے نظر میں بہت سارے فوائد ہیں شادی کے۔ ان میں سے ایک اسی آیت کے اندر جو نقطہ ذکر ہوا ہے وہ یہ ہے کہ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا،
شادی کے ذریعے میاں بیوی ایک دوسرے سے سکون حاصل کرتے ہیں، ایک دوسرے سے جڑ جانے کی صورت میں سکون حاصل کرتے ہیں۔ یہ سب سے پہلا فائدہ ہے شادی کا۔ دوسرا فائدہ جو اسلام نے معین کیا ہے وہ یہ ہے کہ انسان شادی کے ذریعے اپنی عفت کو بچاتا ہے، اپنی پاک دامنی کو بچاتا ہے، اپنی عصمت کو بچاتا ہے۔ یہ دوسرا فائدہ ہے۔ تیسرا فائدہ جو ہے شادی کا اسلام کی نظر میں قرآن کی روح سے بقاء نسل آدم ہے۔ انسان کی نسل دنیا میں باقی رہنی چاہیے، نسل پھیلنی چاہیے۔ اگر دنیا میں انسان کی نسل نہ پھیلے، انسان کی نسل باقی نہ رہے تو دنیا نابود ہو جائے گی۔ لہٰذا تیسرا جو فائدہ ہے، تیسرا جو ہدف اسلام نے، قرآن نے بیان کیا ہے، بقاء نسل انسان ہے۔ لہٰذا شادی کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے، شادی کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور شادی کے لیے پیش قدم ہونے کی ضرورت ہے۔ ایسے معاشرے جہاں پر شادیاں، لڑکے لڑکیوں کی شادیوں کے لیے دیر ہوتی ہے مختلف مسائل کی وجہ سے، اس کے لیے اس علاقے کے، اس معاشرے کے عمائدین کو پیش قدم ہو کر ان شادیوں کو منعقد کرنے کی ضرورت ہے۔ میں آخر میں دعا کرتا ہوں، پروردگارا شادیوں کے ذریعے سے، عقد و نکاح کے ذریعے سے تمام دنیا کے معاشروں میں پاک دامنی اور عفت کو رواج عطا فرما۔ صلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔